رسول کریم اما بعد، قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ہماری شریعت میں مایوسی کفر ہے۔ حدیث قدسی سناتا ہوں، عبدی خلقتک بیدی، اے میرے بندے، میں نے تجھ کو میرے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ وربیتک بنعمتی، میری نعمتوں سے میں نے تیری پرورش کی ہے۔ عبدی ولما ان کملت مدت حملک اخرجتک ولطفتک بامک، اے میرے بندے اور بندی، جب تیرا حمل کا وقت پورا ہو گیا تو تیری ماں کے پیٹ سے میں نے تجھے نکالا۔ خرجت ولا سن لک تقطع ولا ضرس لک تطحن، دنیا میں تو آیا تھا، تیرے دانت نہیں تھے کہ تو کسی چیز کو کاٹ سکے، تیری دھاڑیں نہیں تھی تو کسی چیز کو چبا سکے۔ عبدی خرجت ولا سن لک تقطع ولا ضرس لک تطحن وانبت لک عرقین رقیقین فی صدر امک، میں نے تجھ پر اتنا احسان کیا ہے کہ تیری ماں کی چھاتی میں تیرے لیے میں نے دودھ کا انتظام کر دیا۔ ہم ہماری ماں کے پیٹوں میں تھے تو ہم نے اللہ سے نہیں کہا تھا اللہ پاک دنیا میں جاتے ہی مجھے دودھ کی ضرورت پڑے گی، ہم نے نہیں کہا تھا اللہ پاک ہمیں آنکھوں کی ضرورت پڑے گی، ہم نے نہیں کہا تھا ہمیں کان کی ضرورت پڑے گی، ہم نے نہیں کہا تھا۔ ان ساری چیزوں کا انتظام اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں کے پیٹ میں کر دیا، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ وَأَنبَتُّ لَكَ عَرْقَيْنِ رَقِيقَيْنِ فِي صَدْرِ أُمِّكَ، دو میں نے تیرے لیے نہریں جاری کر دی اور دو چیزیں ایسی پیدا کر دی کہ تیری ماں کی چھاتی سے تجھے دودھ مل رہا ہے، اور وہ دودھ بھی کیسا؟ ٹھنڈی میں گرم اور گرمی میں ٹھنڈا، اور اس میں جو ہے کوئی شوگر کی بیماری نہیں ہوتی، شوگر جتنی شوگر چاہیے اتنی شوگر ہے اس میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ اللہ اپنا احسان بتا رہے ہیں، صرف مسلمانوں پر نہیں، سارے انسانوں پر۔ ہمارا یہ سبق سارے انسانوں کے لیے ہے کہ ہمارا اللہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ سب کے لیے دودھ کا انتظام کیا۔ یہ نہیں کہ مسلمان کے لیے تو دودھ کا انتظام کیا ہے، غیر مسلم کے لیے نہیں کیا، یہ بات نہیں ہے، اور وہ دودھ سب کے لیے ہے، سب کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنبَتُّ لَكَ عَرْقَيْنِ رَقِيقَيْنِ فِي صَدْرِ أُمِّكَ وَأَدْخَلْتُ مَحَبَّتَكَ فِي قَلْبِ أَبَوَيْكَ، تیری ماں اور باپ کے پیٹ میں دل میں میں نے تیری محبت ڈال دی۔ وَأَدْخَلْتُ مَحَبَّتَكَ فِي قَلْبِ أَبَوَيْكَ، ماں باپ کے دل میں بچے کی محبت ہوتی ہے۔ لَا يَرْقِدَانِ حَتَّى تَرْقَدْ وَلَا يَنَامَانِ حَتَّى تَنَامَ وَلَا يَأْكُلَانِ حَتَّى تَأْكُلَ وَلَا يَشْرِبَانِ حَتَّى تَشْرَبَ۔ سبحان تیری قدرت، کتنا پیارا ہمارا اللہ ہے۔ اوہو، کتنی محبت بھری بات کہہ دی۔ یہ فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ فرماتے ہیں کہ وَأَنبَتُّ لَكَ عَرْقَيْنِ رَقِيقَيْنِ فِي صَدْرِ أُمِّكَ، پھر آگے کہتے ہیں تیری ماں اور باپ کے دل میں تیری محبت ڈال دی، اور وہ ایسی محبت ڈالی جب تک تو نہیں سوتا تھا تیرے ماں باپ بھی نہیں سوتے تھے، جب تک تو نہیں کھاتا تھا تیرے ماں باپ بھی نہیں کھاتے تھے۔ بچہ اگر بیمار ہوتا ہے تو رات بھر ماں باپ جاگتے ہیں، بخار کم ہوا کہ نہیں ہوا، ارے بیٹے نے دودھ پیا کہ نہیں پیا، ارے بچہ سویا کہ نہیں سویا،
یہ محبت ہے جو اللہ نے ماں باپ کے دل میں ڈالی ہے، یہ اللہ نے ڈالی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک شکایت کرتے ہیں، سنو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، فَلَا يَرْقِدَانِ حَتَّى تَرْقَدْ وَلَا يَنَامَانِ حَتَّى تَنَامْ وَلَا يَأْكُلَانِ حَتَّى تَأْكُلْ۔ جب تک تو نہیں سوتا تھا تیرے ماں باپ نہیں سوتے تھے، جب تک تو نہیں پیتا تھا تیرے ماں باپ نہیں پیتے تھے، جب تک تو نہیں کھاتا تھا تیرے ماں باپ نہیں کھاتے تھے۔ اے میرے بندے اور بندی، میں نے تیرا اتنا خیال کیا ہے، تیری ماں کھانا پکانے میں ہوتی تھی، تیرا باپ کاروبار میں ہوتا تھا، اور تیرا بھائی جو ادھر ادھر گھومنے پھرنے کھیل کود میں ہوتا تھا، اکیلا تجھے گھر کے باہر لٹا دیا جاتا تھا، جنگلی بھیڑیوں سے، جنگلی جانوروں سے، سانپ سے، بچھو سے، سب سے میں تیری فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت کرواتا تھا۔ اللہ حفاظت کرواتا ہے اور سب کی کرتا ہے، مسلمان کی بھی کرتا ہے، غیر مسلم کی بھی کرتا ہے، سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ اب آگے اللہ کیا کہتے ہیں، عبدی فلما اشتد عظمک وقوی فلما اشتد عظمک وقوی ظہرک بارزتنی بالمعاصی فلم تستحی منی انا الکریم لا اعجل انا الجواد لا ابخل فمن این تجدون لکم ربا مثلی وانا الغفور الرحیم۔ اے میرے بندے اور بندیوں، اے انسانوں، اے امریکہ میں رہنے والوں، جاپان میں رہنے والوں، ہندوستان اور ساری دنیا کے ملکوں میں رہنے والوں کا ایک اللہ کا پیغام ہے۔ ایک اللہ شکایت کر رہا ہے، پیدا کرنے والا شکایت کر رہا ہے، اور کیا شکایت کر رہا ہے، اے میرے بندے اور بندی، اب تیری ہڈیاں مضبوط ہو گئی، تیری پیٹھ طاقت والی بن گئی، کچھ دیکھنے لگا، دوڑنے لگا، کام کرنے لگا، بھاگنے لگا، کاروبار بھی دیکھنے لگا، اب تیری ہڈیاں مضبوط ہو گئی، اب تو میرا مقابلہ گناہوں سے کرتا ہے، مجھ سے شرماتا بھی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ شکایت کر رہے ہیں کہ میں نے تجھ پر اتنے احسانات کیے، تیرے بچپن میں تیرے لیے دودھ کا انتظام کیا، تیرے لیے کھانے کا انتظام کیا، تیرے ماں باپ کے دل میں تیری محبت ڈالی، جنگلی جانوروں سے تیری حفاظت کی، نت نئی بیماریوں سے تیری حفاظت کی، سب کچھ جو ہے میں نے کیا، لیکن اب تو جوان ہوا مجھے بھول گیا۔ یہ شکایت ہے، اس لیے اس اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، یہ اللہ یا مسلمان کا جملہ نہیں کہتے، اے مسلمان، اے مومن، اللہ یہ نہیں کہتے، یا ایھا الانسان، اے انسان، تو تیرا رب سے کیسے دھوکے میں پڑ گیا۔ جس اللہ نے تجھے پیدا کیا، تجھے ٹھیک ٹھاک کیا، تیرے اعضاء دیے، تجھے کان دیے، آنکھیں دی، ماں کے پیٹ سے اگر اللہ ہمیں بغیر آنکھوں کے دنیا میں لاتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ ماں کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر کان کے لاتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ ماں کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ خدا نہ خواستہ کو بیماری دے کے بھیجتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ تو اللہ کہتے ہیں مجھے پہچان۔ اس لیے ہماری دعوت ہے ہر دنیا کے ہر فرد کو، ہر چھوٹے کو، ہر بڑے کو ہمارے اللہ کی بڑائی تسلیم کرو۔ کرنے والے اللہ ہیں، کرنے والے اللہ ہیں۔ جو کچھ بھی زمینوں پر ہوتا ہے اس کے فیصلے پہلے آسمانوں پر ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کا ظہور زمین پر ہوتا ہے، اور آسمان سے جو فیصلے اترتے ہیں وہ اندھاپن نہیں اترتے، ہمارے اعمال اوپر چڑھتے ہیں اور وہ عملوں کی سزا آسمانوں سے زمینوں پر آتی ہے۔ اس لیے اللہ کو منا لو۔ یہ جو بیماری آئی ہے جس کی وجہ سے ساری دنیا پریشان ہے،
یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، یہ اللہ کے ایک لشکر ہے۔ بعض اللہ کے لشکر ایسے ہیں جو دکھائی دیتے ہیں، بعض اللہ کے لشکر ایسے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے۔ ابھی بیماری دکھائی نہیں دیتی، لیکن یہ کہ لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کو لگ رہی ہے، لوگ پریشان ہیں۔ اس کے لیے ہم سب سے درخواست کرتے ہیں، چونکہ میرا یہ سبق دنیا کے تقریباً ہر کونے میں سنا جاتا ہے، اور دنیا میں ہر آدمی، ہر ملک اس وقت میں پریشان ہے۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ جو ہماری حکومت کا قانون ہے، بھیڑ بھڑکا نہیں کرنا، جمع نہیں ہونا، اس وقت میں سب سے بڑا جرم ہر حکومت کے نزدیک جمع ہونا ہے۔ یہ ہر حکومت کے نزدیک یہ جرم ہے، چاہے اسلامی حکومتیں ہوں، چاہے یورپین حکومتیں ہوں، چاہے ہماری اس ملک کی حکومت ہو جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ سب سے بڑا مجرم کون ہے؟ جو بھیڑ بھڑکا جمع کرے۔ اس لیے اپنے گھروں پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت ہم کریں، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بولیں، اللہ تعالیٰ کو جتنا ہم منانے کی کوشش کریں۔ اور اچھی ترتیب بتاؤں منانے کی، پہلے یہ حدیث پوری سن لیجئے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، عبدی فلم اشتد عظمک وقوی ظہرک بارستنی بالمعاصی فلم تستحی منی انا الکریم لا اعجل انا الجواد لا ابخل فمن این تجدون لکم ربا مثلی وانا الغفور الرحیم۔ اے میرے بندے تو اور اے میری بندی، تو گناہوں سے میرا مقابلہ کرتا ہے، میرے گناہوں سے میرا مقابلہ کرتی ہے، لیکن میں کریم ہوں جو جلدی نہیں کیا کرتا، میں سخی ہوں جو بخیلی نہیں کیا کرتا۔ بھلا بتاؤ میرا جیسا غفور رحیم آقا تم کہاں سے پاؤ گے؟ کیا مطلب کہ ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھی اللہ ہمیں روزے دیتا ہے، ہم گناہ کر اللہ کو ناراض کرتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جو صحت دیتا ہے، اللہ ہمیں سلاتا ہے، اللہ ہمارے لیے پھل پیدا کرتا ہے، اللہ ہوائیں چلاتا ہے، اللہ چاند کو نکالتا ہے، اللہ سورج کو نکالتا ہے، اور یہ ساری کے ساری مخلوق اللہ کی ہے۔ اللہ سورج کو کہہ دے کہ چل تجھے موت، اللہ اگر سورج کو قتل کر دے، اللہ مار دے، ایک دن آئے گا کہ سورج بھی مر جائے گا۔ یہ الشمس کورت کا مطلب ہی یہ ہے کہ سورج مر جائے گا، ستارے بھی مر جائیں گے، ایک دن آئے گا کہ چاند بھی مر جائے گا کہ چل تجھے بھی موت، تجھے بھی موت۔ آج اگر اللہ تعالیٰ سورج کو کہے کہ تجھے اگنا نہیں ہے، ہم کیا کریں گے بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو کہے کہ تمہیں چلنا نہیں ہے، 8 قسم کی ہوائیں ہوتی ہیں، ساری ہواؤں کو اللہ روک دے، کون سی حکومت کیا کر لے گی بھائی ہمارے اللہ کا؟ یہ بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ چاند کو کہہ دے تجھے نکلنا نہیں ہے، چلو یہ سورہ ستارہ جو نکلنے والا ہے، صحیح حدیثوں میں آتا ہے سورہ ستارے کا نکلنا، یہ تو صحیح حدیثوں میں آتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اور مئی کے مہینے میں نکلتا ہے، نومبر کے مہینے میں ڈوبتا ہے، یہ اس کا سفر ہے، یہ علماء نے لکھا ہے۔ آج کل کے جتنے بھی سائنس لوگ ہیں سب اس کو جانتے ہیں، اور ان کو پتا بھی ہے کہ ابھی سورہ ستارہ کہاں تک پہنچا ہے۔ جیسا ہماری فلائٹیں چلتی ہیں تو نیچے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ فلائٹ کہاں تک پہنچی۔ جیسا ہم دلی سے بمبئی آتے ہیں، بمبئی سے دلی جاتے ہیں تو فون کر کے پوچھتے ہیں نا بھائی کہاں تک گاڑی آپ کی پہنچی۔ ویسے ہی جتنے بھی سائنسدان ہیں ان کو معلوم ہے کہ ابھی سورہ ستارہ نکلنے والا ہے، مئی کے مہینے میں نکلنا، نومبر کے مہینے میں ڈوبنا، یہ اس کی عادت ہے۔ اور صحیح حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ بلائیں، مصیبتیں زمینوں پر جو ہوتی ہیں اس کو یا تو مکمل ختم کر دیتا ہے یا اس میں تخفیف کر دیتا ہے۔ یہ تو صحیح حدیث ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن ان بلاؤں سے کیا مراد ہے، اس میں علماء کے اختلاف ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ فلوں کی بلائیں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ عام ہے، کچھ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ ستارے کو کہہ دے کہ نہیں جانا تجھ کو، جا، یہ مئی کا مہینہ آ رہا ہے کہ تجھے نہیں جانا، نہیں نکلنا، ہم کیا کر لیں گے یہ بتاؤ؟ اللہ تعالیٰ رات کو کہہ دے کہ تجھے نہیں کرنا، ہر وقت دن ہی دن رہنا ہے، ہم کیا کر لیں گے؟ اس کو اللہ کہتے ہیں میرا جیسا غفور رحیم آقا تم کہاں سے پاؤ گے؟ ہم اچھی طریقے سے سو لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں شاد شعرک ضعف بصرک
वन्हना ज़हरुक फस्तही मिन्नी अस्तही मिन्क। ए मेरे बंदे, तेरे बाल सफेद हो गए, तेरी आंखें कमजोर हो गई, तेरी पीठ झुकने वाली बन गई, हड्डियां कमजोर हो गई, पीठ भी झुकने वाली बन गई, कुबड़ा बन गया, हर वक्त रुकू में रहता है। ऐ मेरे बंदे और बंदी, अब जरा तू मुझसे हया और शर्म कर, अब तो मुझे भी तुझसे शर्म आती है। ये ऐलान करता है अल्लाह ताला। अल्लाह को हमसे मोहब्बत है। एक पॉइंट ये जहन में रखना, ये नहीं कि हमसे मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत है तो अल्लाह ताला हमें खाना खिला रहा है। मैंने जमीनों को ऑर्डर दे दे कि तुम्हें नहीं खिला, अल्लाह ताला जिन्नातों को ऑर्डर दे दे सारे इंसानों को कत्ल करो, हम क्या करेंगे बताओ? जिन्नात जो है वो तो ज्यादा ताकत वाले हमारे मुकाबले में, ऑर्डर दे दिया कि सारी दुनिया के अंदर परेशानियां फैलो, हम क्या करेंगे? करने वाले अल्लाह है। इसलिए हर चीज हर मंजिल में अल्लाह की मोहताज है। अल्लाह किसी मंजिल में किसी चीज का मोहताज और पाबंद नहीं है। इसलिए आज के मेरे सबक की ये खास बात है कि सारी दुनिया को अलल ऐलान मैं एक बात कहता हूँ, हम सब कमजोर हैं, सारी हुकूमतें कमजोर हैं, सारे चौधरी कमजोर हैं, सारे अस्पताल कमजोर हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को मानो और उसकी मानो, रसूल को मानो और उसकी मानो। बस अल्लाह को मनाने की कोशिश करो। और अल्लाह कैसे? अल्लाह का माँ बाप को मनाना मुश्किल है, बीवी रूठ जाए नहीं, बीवी तो बीवी को मनाना मुश्किल होता है, छोटा बच्चा रूठ जाए तो उसको मनाना मुश्किल होता है। अल्लाह ताला तो करीम है, करीम, फौरन मान भी लेता है, फौरन तौबा भी कबूल कर लेता है। हदीस शरीफ में आता है 24 घंटा अल्लाह ताला अपना हाथ फैलाता है। उसे क्या जरूरत है हाथ फैलाने की, मुझे ये तो बताओ। 24 घंटा। इन्नल्लाह यबसुतु यदहु बिल्लैल लिमुसीउन नहार व यबसुतु यदहु बिन्नहार लिमुसीउल लैल। अल्लाह ताला रात में हाथ फैलाता है और ऐलान करता है, और दिन के गुनहगार आजा मैं तुझे माफ कर दूं। फिर दिन में अल्लाह हाथ फैलाता है और कहता है, और रात के गुनहगार आजा मैं तुझे माफ कर दूं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, वो ऐलान पर ऐलान करता है। रात को माँ बाप भी अपना दरवाजा बंद कर देते हैं, अल्लाह अपना दरवाजा बंद नहीं करता। अल्लाह का दरवाजा खुला हुआ है। आज मस्जिदों के दरवाजे बंद हो गए, अल्लाह का दरवाजा खुला हुआ है। इसीलिए कहते हैं इन अतैतनी लैलन क़बिलतुक, इन अतैतनी नहारन क़बिलतुक, तुबारिज़ुनी बिल मासी फिन नहार वाना अक्लाउका अला फिराशिका फिल लैल। अगर रात में आएगा मैं तुझे कबूल कर लूंगा, दिन में आएगा मैं तुझे कबूल कर लूंगा। ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरी बंदी, तू रात भर दिन भर गुनाहों से मेरा मुकाबला करता है, लेकिन मेरा करम देख, मेरा एहसान देख कि मैं फरिश्तों के जरिए से तेरी हिफाजत करता हूँ। इसलिए उस मालिक को पहचानो, उस मालिक को पहचानो। बड़े बड़े फिरौन आए, बड़े बड़े कारून आए, बड़े बड़े सुपर पावर आए, अल्लाह ताला ने मिनटों में उन्हें खत्म कर दिया। मिनटों के अंदर उनके जो बागात या उनके जो महलात वही उनके मकबरे बन गए। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने बार बार इन चीजों का बयान किया है। इसलिए आज की मेरी दावत सिर्फ ये है कि अल्लाह की बड़ाई को तस्लीम करना। गुनहगार है, माफी मांग ले। और एक नसीहत याद रखना, एक नसीहत याद रखना, एक नसीहत याद रखना। आज हमने हमारे बाल तो सफेद कर लिए हैं, लेकिन हमने हमारा दिल सफेद नहीं किया। बाल तो सफेद हो गए, लेकिन दिल जो काला है वही काला है। इस काले दिल को भी सफेद करो और हो जाएगा। आप घबराओ मत। हम अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह हमें याद करता है। अल्लाह की तरफ चल कर जाते हैं तो अल्लाह दौड़ कर आता है। वो तो अल्लाह तो खुद कहता है मुझे मोहब्बत है। इसलिए इन बातों का ख्याल रखो। अब जो है कुछ बातों का ऐलान भी सुन लो।
انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد ہمارے مفتی حذیفہ جو ہیں وہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ مسائل 5 منٹ 6 منٹ وہ بیان کر لیا کریں گے انشاءاللہ، اور روزانہ میں انشاءاللہ بیان کرنے کے بعد ایک ہدیہ بھی دیا کروں گا۔ کل جیسے میں نے ایک ہدیہ دیا تھا جن کی اولاد نہیں ہوتی ان کے لیے، اور وہ میں نے واٹس ایپ پہ ڈیلیوری کر دیا، الحمدللہ لوگوں تک پہنچ بھی گیا۔ اب آج میں آپ کو ایک ہدیہ دیتا ہوں، اسے اپنی زندگی بھر کا معمول بنا لیجئے۔ واٹس ایپ پر میں بھیج چکا ہوں۔ واٹس ایپ کا سبق تقریباً دنیا میں اکثر ملکوں میں الحمدللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے پہنچاتا ہے، اس لیے آج آپ لوگوں کو ایسا ہدیہ دیتا ہوں۔ اب سن لو میرے ساتھ، اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے یہ دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ دعا میرے ساتھ پڑھ لو، اور امیجز بنا کر میں نے بھیج دیا ہے سارے حوالوں کے ساتھ، وہ اپنے واٹس ایپ پر دیکھ لینا۔ اب دعا پڑھ لو میرے ساتھ۔ اللہ جس سے محبت کرے گا اسے یہ دعا پڑھنے کی توفیق دے گا، جس سے محبت نہیں کرے گا اسے پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ پڑھو میرے ساتھ، اللہم انی ضعیف فقر فی رضاک ضعفی۔ یہ ضعفی بھی پڑھ سکتے ہیں، ضعفی بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں پڑھ سکتے ہیں، گھبرانا مت۔ وخذ الی الخیر بناصیتی وجعل الاسلام منتہا رضائی۔ اللہم انی ضعیف فقوینی وانی ذلیل فاعزنی وانی فقیر فاغنینی۔ یہ تو عربی کے جملے ہیں، اب اردو پڑھ لو میرے ساتھ۔ اے میرے پیارے اللہ، میں کمزور ہوں، آپ اپنی رضا جوئی کے خاطر میری کمزوری کو قوت سے بدل دیجئے، اور میری پیشانی پکڑ کر مجھے خیر کی طرف لے آئیے، اور میری رضا کا منتہا اسلام کو بنا دیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ، میں کمزور ہوں، مجھے طاقت دے دیجئے، اور میں ذلیل ہوں، مجھے باعزت کر دیجئے، اور میں محتاج ہوں، مجھے غنی کر دیجئے۔ بعض روایت میں فرزقنی کا جملہ بھی آیا ہے، یعنی مجھے رزق دیجئے۔ یہ روایت مجموع الزوائد میں بھی ہے، معجم الاوسط میں بھی ہے، مشکل الاثار میں بھی ہے، اور سارے حوالے میں نے امیجز میں لکھ دیے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہمارے ملک میں یہ پولیس والے، ڈاکٹر، نرسیں، حکومت کے لوگ یہ بہت بہت خدمت کر رہے ہیں، آپ بھی ان کی اعانت کیجئے۔ بھئی وہ بھی انسان ہے، 15 گھنٹے کی ڈیوٹیاں،
مجھے میسج آئے، فون آئے کہ مولوی صاحب دعا کرو۔ اب یہ جو محنت کر رہے ہیں یہ بیماری دور ہو جائے اس لیے کر رہے ہیں، جان بچے لوگوں کی اس لیے کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی کھانا بھی نہیں ملتا، متعلقین ہوتے ہیں، ہر جگہ متعلقین ہوتے ہیں۔ لندن سے مجھے نرسوں کا فون آیا کہ مولوی صاحب ہمارے لیے دعا کرو، 15 گھنٹہ 18 گھنٹے ڈیوٹی ہماری لگ گئی۔ یہ واقعی دعا ان کے لیے یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، اس لیے کہ اس وقت میں حکومت کا عملہ بہت ہی توجہ کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ بیماری ملکوں میں نہ پھیلے، لوگوں میں نہ پھیلے۔ اس کے لیے ہم ان کی اعانت بھی کریں۔ اعانت کا مطلب یہ جیسا وہ کہے ویسا کرو۔ صاف بات یہ ہے، وہ آپ سے پیسہ تو مانگتے نہیں ہے، حکومت ہم سے پیسہ تو مانگتے نہیں، میں یہ کہتی ہے کہ ابھی گھروں میں رہو، جوڑ جاڑ مت کرو، اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرو، اللہ کو مناؤ۔ اس لیے ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، انہیں بھی آرام کا تقاضا ہے۔ اس لیے میں سب سے درخواست کروں گا، ہر انسانیت کے لیے دعا مانگنی چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ بقیہ سورہ کی تفصیل انشاءاللہ کل مزید اور بتا دوں گا، دعا کر لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل وفعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله على ديننا بسم الله على أنفسنا بسم الله على أهلنا بسم الله على أولادنا بسم الله على أموالنا بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ تو ہی بتا یہ دنیا سکون کا سانس کب لے گی۔ اے اللہ یہ کرونا وائرس بھی تیری پاکی بیان کرتا ہے اور یہ بھی مسلمان ہے، اس لیے کہ تیرے حکم سے آیا ہے اور تیرے حکم سے جائے گا۔ اے اللہ اس عذاب سے تو پورے انسانیت کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہم تو خاندانی فقیر ہیں، اے اللہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو کریم بادشاہ ہوتے تھے ان کے غلام جب بوڑھے ہو جاتے تھے تو ان غلاموں کو بلا کر وہ آزاد کر دیتے تھے کہ تو نے غلامی کرتے کرتے اب تجھے بڑھاپا آ گیا ہے تو آزاد ہے، اس کو پیسہ بھی دیتے تھے۔ اے اللہ ہم تیرے غلام، ہمارے ماں باپ بھی تیرے غلام، اے اللہ تیرے ہی دسترخوان سے کھایا ہے، ہمارے ماں باپ نے تیرے ہی دسترخوان سے کھایا ہے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک، یہی مطلب ہے۔ اے اللہ ہم تو نسل غلام ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے بڑھاپے پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے۔ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ تیرے نبی کے بھائی بہن ہیں، تیرے نبی نے ہمیں اپنا بھائی بہن بنایا ہے۔ اے اللہ تیرے نبی کے بھائی بہنوں پر رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے عافیت سے تو ہماری حفاظت فرما۔ ہماری اس دعا پر دنیا میں جہاں کہیں جو آمین کہہ رہا ہو اور کہہ رہی ہو، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، اٹھتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے، اے اللہ تو سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ اے اللہ تو نے مبارک مہینہ دیا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں آئندہ سال یہ مبارک مہینہ ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔
اے اللہ یہ مبارک مہینہ اور یہ مبارک چاند خیر اور برکت کو لے کر آ رہا ہو، تو اس کے غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ جتنے مسلمان اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، ان کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے، ان کے ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بھی اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد تھے مگر نافرمان ہیں، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ ہمیں تیرے اواب بندوں میں شامل فرما، تیرے اواب بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں لمم سے بچا لے، بڑے گناہوں سے بھی بچا لے، چھوٹے گناہوں سے بچا لے۔ اے اللہ یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، تیری رحمت کی چادر میں تو ہم سب کو ڈھانپ لے۔ ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی، تیری آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے۔ اے اللہ اگر یہ دنیا والے تجھے دیکھ لیں اور اگر تو ظاہر ہو جائے تو اللہ ساری دنیا کے مسلمان، ہندو، یہود، نصارہ، مجوسی سب دوڑ کر تجھے پکڑ لیں گے اور کہیں گے کہ اللہ رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ معاملہ یہ ہے کہ ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی، تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو سن رہا ہے، ہمارے دل کے میں جو خیالات آ رہے ہیں اسے بھی تجھے معلوم ہے۔ اے اللہ ہم سب کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ یہ جتنی بھی حکومت کا عملہ محنت کر رہا ہے، اے اللہ انہیں بھی طاقت عطا فرما تاکہ وہ ڈھنگ سے کام کریں اور کر رہے ہیں، ان کی پوری اعانت فرما، ان کے لیے آرام کا انتظام فرما، ان کے لیے بھی صحت کا انتظام فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے مولا کریم جتنے ستارے ہیں سب تیری پاکی بیان کرتے ہیں، رات کا اندھیرا بھی تیری پاکی بیان کرتا ہے، درختوں کے پتے بھی تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اور کینسر کی بیماری بھی تیری پاکی بیان کرتی ہے، سب تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم بھی تیری پاکی بیان کرتے ہیں، مگر اللہ ہم نے گناہ کیے ہیں، آج ہم معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ تیری رحمت کی چادر کو پھیلا دے اور تیری رحمت کی چادر میں تو ہم سب کو ڈھانپ لے، تیری رحمت کی چادر میں ہم سب کو ڈھانپ لے، تیری رحمت کی چادر میں ہم سب کو ڈھانپ لے۔ اے اللہ جو بیمار ہوں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔